الأكرم وعلى أصحابه الأبرر وعلى أزواجه الأشرف. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأكرم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا جب ذکر پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب العالمین. حمداللہ کے بعد آئے احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا کروڑ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے حبیب کے پیارے پیارے بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ جل شانہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما کر اپنے جنت الفردوس کا عطا فرمائے. آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہیں وہ ہستی کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں، کیونکہ اس ہستی کو عزت بخشنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے. اس ہستی کا ذکر کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے، وہ ہمارے ذکر کی محتاج نہیں ہو سکتی. اور وہ ہستی یار غار، یار نگار، افضل البشر بعد الانبیاء اور رونق محفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اور ہم ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ہر صحابی رسول کا ذکر کرتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ یہاں فرماتے ہیں کہ جتنا ہم نے ذکر حضور کو ابو بکر کا کرتے ہوئے سنا، آج تک کسی صحابی کا حضور نے ذکر کیا ہی نہیں. آج تک کسی بھی صحابی کا حضور نے اتنا ذکر نہیں کیا جتنا سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کرتے. اور حضور کی عادت تھی کہ اکثر صحابہ کو میرا کہہ کر پکارتے کہ تو میرا ہے. سبحان اللہ. جتنا علی فرماتے ہیں کہ جتنا حضور نے ابو بکر کو میرا کہا نا، آج تک اس سے زیادہ مجھے بھی میرا کہہ کر نہیں پکارا. سبحان اللہ. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اونٹ بیچنے کے گھر سے، آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اونٹ بیچنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا کہ اچھا کیا رقم، کیا قیمت؟ حضور نے قیمت ادا کی، آدھی قیمت ادا کر دی اور آدھی بقایا تھی. آپ نے فرمایا کہ فلاں دن آ جانا، تمہیں تیری قیمت ادا کر دی جائے گی. اب وہ صحابی وہ جو یعنی کہ گھوڑا بیچنے آیا تھا سائل میں نکلا تو باہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے تھے. آپ نے پوچھا کہ ہاں بھائی تو کس گھر سے آیا تھا، واپس جا رہا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تھا، حضور نے میرا گھوڑا خرید لیا اور میں اب واپس جا رہا ہوں. تو فرمایا کہ کتنے دام میں دیا، کیا قیمت دی؟ حضور نے فرمایا کہ حضور سے جو قیمت طے پائی، حضور نے اس کا آدھا حصہ دے دیا اور آدھا باقی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ فلاں دن آ جانا، تمہیں تیری قیمت ادا کر دی جائے گی. اب صحابی رسول وہ علی المرتضیٰ نے کہا کہ اچھا اگر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر تو آئے اپنی قیمت لینے کے لیے فلاں دن جو حضور نے دن دیے، جو ٹائم دیا ہے، اس تاریخ کو آئے، حضور کو یہاں نہ پائے تو پھر تو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا یہ سوال کرنا تھا، وہ سائل تھا، عرابی تھا، ذہن کا تھوڑا ہلکا تھا. اس نے کہا کہ اچھا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر معمول اور حضور یہاں نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ اب فرمایا کہ اب چل دربار مصطفیٰ میں پھر دوبارہ جا کے پوچھ کہ حضور اگر میں آؤں اور آپ کو یہاں نہ پاؤں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے ارشاد کو چلتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، آگے عرض کی کہ رسول اللہ اگر میں آؤں تو آپ کو یہاں نہ پاؤں تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر
اپنے گھوڑے کی جو قیمت بقایا بچی وہ لینے کے لیے آؤ اور مجھے یہاں پہ نہ پاؤ تو پھر تم وہ قیمت میرے ابو بکر سے لینا. سبحان تو پھر اللہ. وہ تم قیمت میرے ابو بکر سے لینا. شان مصطفیٰ علماء اہل سنت نعرہ تحقیق حق چاریا. عرض کی حضور نے کہ اچھا اگر تم اپنی قیمت لینے کے لیے آؤ اور مجھے یہاں پہ نہ پاؤ تو پھر وہ میری جو قیمت ہے وہ میرا ابو بکر عطا کرے گا, میرا ابو بکر عطا کرے گا. اب یہ بات سنی تو وہ عرابی پھر چل پڑا, دربار مصطفیٰ سے نکلا, مسجد نبی سے باہر نکلا. پھر علی المرتضیٰ نے روکا کہ بھائی کیا حضور نے ارشاد فرمایا؟ وہ کہتا ہے کہ حضور نے کہا کہ اگر میں یہاں پہ نہ ہوں تو پھر میری قیمت جو ہے وہ میرا ابو بکر عطا کرے گا, سبحان اللہ. میرا ابو ابو بکر عطا کرے گا. اب صحابی کو علی المرتضیٰ نے سنا, آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تجھ سے اب پوچھتا ہوں کہ اگر تو دینے کے لیے اپنی قیمت آئے, حضور بھی نہ ہو, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود نہ ہو, تو پھر تو اپنی قیمت کہاں سے لے گا؟ تیری قیمت تو گئی. پھر تو وہ عرابی تھا, ذرا پینڈو تھا, کہنے لگا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے. اب اس نے کہا کہ چل اب پھر چل دربار مصطفیٰ میں جا کے پھر عرض کر کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی قیمت لینے کے لیے آؤں, آپ بھی موجود نہ ہوں, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود نہ ہوں, تو پھر میں اپنی قیمت کس سے لوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اب پھر تو آگے ہے تو سن, اگر میں بھی موجود نہ ہوں, ابو بکر بھی موجود نہ ہوں, تو پھر تجھے تیری قیمت میرا عمر عطا کرے گا. سبحان پھر اللہ. تجھے تیری قیمت میرا عمر عطا کرے گا. اب عرابی نے پھر جواب دیا, پھر نکل پڑا. علی المرتضیٰ نے پھر مسجد نبی سے باہر روکا. اب فرمایا کہ اب بتا حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو بتایا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں بھی نہ ہوں, ابو بکر بھی نہ ہو, تو پھر میری قیمت میرا عمر عطا کرے گا, میری قیمت میرا عمر عطا کرے گا. اب سیدنا علی المرتضیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر عمر بھی نہ ہوئے, ابو بکر بھی نہ ہوئے, حضور بھی نہ ہوئے, تو پھر تو اپنی قیمت کہاں سے لے گا؟ اب پھر واپس آئے, حضور کی بارگاہ میں آگے پھر سوال کیا کہ حضور اگر آپ بھی نہ ہوں, ابو بکر بھی نہ ہوں, عمر بھی نہ ہوں, تو پھر میں اپنی قیمت کہاں سے لوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر ہم تینوں موجود نہ ہوں تو پھر تجھے تیری قیمت میرا عثمان عطا کرے گا, پھر تجھے تیری قیمت میرا عثمان عطا کرے گا. اب یہ جواب دیا, پھر آئے, پھر واپس پلٹے. علی المرتضیٰ نے پھر روکا, پھر پوچھا کہ اب بتائیں کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بھی نہ ہوں, عمر بھی نہ ہو, ابو بکر بھی نہ ہو, عثمان بھی نہ ہو, تو عثمان میری قیمت ادا کریں گے. اب فرمایا کہ اچھا اگر عثمان بھی نہ ہوئے تو پھر یہ شان دیکھیں اس عرابی کی کہ ایک مرتبہ حضور سے ملنے کے لیے آیا ہے, اب 5ویں مرتبہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے لیے واپس جا رہا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ حدیث تو ہے کہ دربار مصطفیٰ پہ روزانہ میدان مصطفیٰ پہ 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں, لیکن جس فرشتے کی باری ایک مرتبہ آ جائے پھر قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. لیکن یہ عرابی کی شان و عظمت یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے کے گھر سے آیا, لیکن اب 5ویں مرتبہ مصطفیٰ کا چہرہ دینے کے لیے جا رہا ہے. 5ویں مرتبہ مصطفیٰ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے. پھر پلٹا کہ حضور اگر آپ بھی نہ ہوئے, ابو بکر بھی نہ ہوئے, عمر بھی نہ ہوئے, عثمان بھی نہ ہوئے, تو پھر میں اپنی قیمت کہاں سے لوں گا؟ حضور نے فرمایا کہ اب تجھے تیری قیمت جو تجھے بار بار میرے پاس بھیجنا وہ عطا کرے گا. سبحان اللہ. صرف اپنا نام سننے کے لیے حضور علی نے بار بار اس عرابی کو بھیجا کہ حضور مجھے میرا علی کہہ کر پکارے, حضور مجھے میرا علی کہہ کر پکارے. اور وہی علی جو میرا علی سننے کے لیے 5 مرتبہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج رہے اس عرابی کو, وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور نے جتنا ذکر ابو بکر کا کیا آج تک اتنا کسی صحابی کا کیا ہی نہیں. جتنا حضور نے ابو بکر کو میرا کہہ کر پکارا اتنا مجھے بھی میرا کہہ کر نہیں پکارا. سب سے پہلے حضور نے خود اپنے ابو بکر کو صف اول میں رکھا, اور اگر حضور نے ابو بکر کو رکھا تو حضور نے ابو بکر نے بھی انتہا کر دی. ابو بکر نے حضور کے ساتھ عشق کر کے بتایا کہ حضور سے عشق کس طرح کرتے ہیں, حضور سے محبت کس طرح کرنی ہے. حضرت سیدنا اسماء بنت ابو بکر آپ کی بیٹی روایت کرتی ہیں, آپ فرماتی ہیں کہ حضور جب میرے بابا نے اعلان نبوت, حضور نے اعلان نبوت فرما دیا, میرے بابا نے اسلام قبول کیا نا, تو پہلے پہل آپ نے چوک میں جا کے اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا.
اور غالباً یہی روایت میں نے اسی کتاب میں ایک اور پڑھی کہ اسما بنت ابو بکر نے روایت فرماتی ہیں کہ حضور گئے بازار میں گئے تو کفار نے نا حضور کو اکیلے محسوس کیا تو آپ پر حملہ کیا. ادھر سے ابو بکر صدیق اکبر آ گئے. آپ آئے, آپ نے آ کے حضور کا دفاع کیا تو حضور کو بچاتے بچاتے آپ کو اتنی چوٹیں لگی. آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ جب میرے بابا کو گھر لایا گیا تو اگر ہم سر سے بال کو ہاتھ لگاتے تھے تو بال گوشت کے ساتھ ہاتھ میں آ جاتے تھے. اس قدر حضور کی یعنی کہ عشق میں آپ نے مار کھائی. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا, اعلان نبوت فرمانے کے بعد ابھی مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 38 ہوئی تھی, 38 مسلمان ہوئے تھے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچے کہ حضور ہمیں حکم دے, ہمیں اجازت عنایت فرمائے کہ ہم کھلم کھلا اعلان کریں اپنے اسلام کا, اعلان دے یعنی اسلام کی دعوت دے لوگوں کو. آپ نے فرمایا کہ نہیں ابوبکر, ابھی ہم تعداد میں کم ہیں, ابھی ہم تعداد میں کم ہیں, ابھی ہم اعلان نہیں کر سکتے, کفار ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کریں گے. آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق نے نا گزارش کی کہ حضور پھر ہمیں اعلان کرنے کی, ہم اسلام قبول کر چکے, ہم اسلام کی دعوت دینے کی اجازت مرحبت فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں ابوبکر ابھی ہم تعداد میں کم ہیں. آپ نہ گزارشات کرتے رہے. آخر کار مصطفیٰ نے ابوبکر کی مان لی کہ ٹھیک ہے ابوبکر جاؤ, جا کے اسلام کی دعوت دو, لوگوں کو بتاؤ کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا, اللہ ایک ہے. اب تمام صحابہ کو بتا دیا کہ اعلان کرو, جا کے اسلام کا اعلان, اسلام کی دعوت دو. تمام صحابہ پورے مکے میں پھیل گئے. ہر صحابی رسول اپنے گھر پہنچا, اپنے گھر سے اسلام کی دعوت شروع کی, اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی. لیکن سیدنا صدیق اکبر کی جرت میں قربان جاؤں, آپ نکلے سیدھا مکے کے چوک میں چلے گئے. مکے کے چوک میں اعلان فرمایا, جو لوگوں میں اسلام قبول کر چکا ہوں, میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, آ جاؤ تم بھی مصطفیٰ کی بیعت کر لو, مصطفیٰ کے غلام ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ گے. لوگوں کا یہ سننا تھا. تمام کفار اکٹھے ہو گئے, اکٹھے ہو کر ابوبکر صدیق کے ارد گرد کہنے لگے کہ اب تمہیں اتنی ضرورت آ گئی کہ تم کھلم کھلا اعلان کرو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا, مسلمان ہو گئے ہو, محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہو, اتنی ضرورت آ گئی تمہیں. آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ایک کافر آیا, اس نے آپ کے منہ کے اوپر پاؤں مارا, آپ لہو لہان ہو گئے. ادھر سے آپ کے قبیلے کے ابو قحافہ, آپ کے والد محترم, آپ کے چچا سارے بھاگے ابوبکر کو بچانے کے لیے, میدان میں آئے, کفار کو ہٹایا, سائڈ پہ کیا, ابوبکر کو اٹھایا. ابوبکر بے ہوش ہو چکے تھے, اٹھا کر گھر لے گئے, گھر لے کر جا کے خون صاف کیا, آپ کے زخموں کی یعنی کہ مرمت کی, آپ کے زخموں کو صاف کیا, دھویا, پٹی وغیرہ کی. تو دن کے 3 پہر گزر چکے تھے, ابوبکر کو ہوش نہ آیا. آپ کی والدہ زارو قطار ہو رہی ہیں آپ کی چارپائی کے قریب بیٹھ کر کہ میرا بیٹا زندگی یعنی کہ اپنی زندگی ہار چکا ہے, اب یہ کبھی نہیں اٹھ سکتا. 3 پہر گزر چکے, ابوبکر کو ہوش نہیں آیا. آخری پہر تھا دن کا, ابوبکر کی آنکھیں کھلی. ماں کے دل کو ٹھنڈ پڑ گئی کہ میرے بیٹے کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اب ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں ابوبکر بتا تیرا حال کیا ہے. لیکن صدیق اکبر نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو لوگوں پہ ایک ہی جملہ جاری تھا کہ مجھے میرے یار کی بتاؤ, میرا یار کیسا ہے, مجھے میرے حضور کی بتاؤ کہ میرا حضور کیسا ہے. یہ کہنا تھا. ماں کی آنکھ نکل گئی کہ بیٹا اتنا لہو لہان ہوا, اتنی مارے کھائی ان کے لیے, اور اب 3 پہر گزرنے کے بعد پورا دن گزرنے کو ہے, تیری آنکھیں کھل رہی ہیں اور تو عرض کر رہا ہے کہ مجھے میرے یار کی بتاؤ, حضور کی بتاؤ کہ حضور کیسے ہے. اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں حضور کیسے ہے. فرمایا کہ جائیں حضور کا پتہ کر کے آئیں کہ حضور کیسے ہے. اب سیدنا ابوبکر صدیق کی والدہ کہنے لگی کہ میں نے تو کلمہ نہیں پڑھا, مجھے تو یعنی کہ نہیں پتا کہ حضور کہاں پہ ہے, میں کیسے بتاؤں گی حضور کہاں پہ. آپ فرمایا کہ اچھا ایسا کریں کہ آپ جائیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, آپ کی مشیرہ محترمہ اس وقت اسلام قبول کر چکی تھی, ان کے گھر چلی جائیں, وہ آپ کو بتائیں گے حضور کیسے ہیں. اب آپ تھوڑا سا اندھیرا ہوگا تو یعنی کہ منہ کے اوپر چادر رکھی, منہ چھپایا, تھوڑا سا چل پڑی. سیدنا عمر فاروق کی مشیرہ کے گھر کی طرف جا کے دروازے پر دستک دی, اندر گئی, پوچھا کہ بتاؤ محمد کا کیا حال ہے, حضور کیسے ہیں. تو وہ کہنے لگی مجھے تو نہیں پتا. یعنی کہ اس وقت لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان ہو بھی چاہتا تو ڈر کے مارے مجھ بتاتا نہ کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, تاکہ کفار مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کرتے.
اس دور کے اندر بھی حضور کے ساتھ عشق دیکھیں کہ مکے کے چوک میں جا کر اعلان کیا کہ میں حضور کا عاشق ہوں۔ آج کل تو ہم بھی یعنی کہنا کہ چھپ کر کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، لبیک کا نعرہ لگاتے وقت بھی ہمیں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہیں کھانے والے نہ پکڑ کے لے جائیں، لیکن اس دور کے اندر کفار کے گڑھ کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا کہ اوے میں حضور کا عاشق ہوں، آؤ جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو مجھ پر کرو، میں حضور کا دفاع کرنے والا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، تاجدار صداقت۔ سیدنا عمر فاروق کی شیرہ محترمہ فرماتی ہے کہ مجھے حضور کی خبر نہیں کہ حضور کیسی ہے، میں نہیں جانتی کہ حضور کیسے ہے۔ آپ نے کہا کہ اچھا میرا بیٹا ہے ابو بکر، اس نے حضور کی خاطر مار کھائی ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حضور کیسے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں یہ تو نہیں جانتی کہ حضور کیسے ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ چل کر آپ کے بیٹے کو دیکھ سکتی ہوں۔ اب فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو آؤ۔ اب سیدنا عمر فاروق کی شیرہ کو ساتھ لیا، چل پڑے اپنے گھر کی طرف۔ گھر آئے، ابو بکر کو دیکھا، دیکھ کر آپ کی حالت دیکھ کر نہ سیدنا عمر فاروق کی شیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب فرمایا کہ ابو بکر تیرا حال کیا کر دیا ان ظالموں نے، کافروں نے؟ ابو بکر کی زبان پر پھر وہی جملہ تھا کہ مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے ہیں، میرے یار کا کیا حال ہے۔ اب آپ نے نا عمر کی ہمشیرہ نے آپ کی والدہ کی طرف دیکھا، کیونکہ آپ کی والدہ بھی مسلمان نہیں تھی، والدہ کی طرف دیکھا۔ اب فرمایا کہ آپ کی فکر نہ کرو، تم مجھے بتاؤ کہ میرے حضور کیسے ہیں، ان کی فکر نہ کرو۔ آپ نے بتایا کہ حضور بالکل ٹھیک اپنے گھر میں موجود ہے۔ اب 3 پہر کے بعد ہوش آیا تھا، کہنے لگے کہ میں نے اپنے حضور کو دیکھنا ہے، میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ چلنے کی سکت نہ تھی، پورے جسم پر زخم تھے، طوفان نے مارا ہی اتنا تھا کہ بے ہوش کر دیا مار مار کے۔ کہنے لگے کہ میں حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے حضور سے ملنا ہے۔ اب آپ اپنی اماں کا اور اپنی بہن کا سہارا لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، گڑگڑاتے ہوئے چل پڑے۔ رات کے وقت دربار نبوت میں پہنچے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، اندر تشریف لے گئے۔ اندر جا کے حضور نے جب سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور سیدنا صدیق اکبر نے حضور کی طرف دیکھا، دونوں یاروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں یاروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا صدیق حضور نے جب صدیق اکبر کو دیکھا تو یوں اپنی باہیں پھیلائیں، حضور نے صدیق اکبر کو سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگا کر ماتھے پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے پوچھنے کہ بتاؤ بکر تیرا کیا حال ہے، تو کیسا ہے؟ تو صدیق اکبر نے پھر جواب دیا کہ حضور پہلے تو حالات کیسے بھی تھے، لیکن اب آپ کو دیکھ لیا حالات بہتر ہو گئے، آپ کو دیکھا تو دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے، اب آپ کو دیکھا تو دل سکون میں ہے، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یعنی کہ اگر حضور نے اکثر اوقات سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر کو میرا کہہ کر پکارا ہے نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی حضور کی خاطر بہت سے زخم سہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی انتہا کر دی، ہجرت کی رات کو کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ حضور نے ہاتھ کو پکڑا، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا کیا معاملہ ہے، کبھی آگے چلتا ہے کبھی پیچھے چلتا ہے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے دل کی تکلیف پر لکھنے والا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ حضور میں کبھی آگے چلتا ہوں کبھی پیچھے چلتا ہوں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کہ کدھر سے بھی کہیں سے بھی کافر اگر تیر ماری یا نیزہ مارے نا تو پھر پہلے صدیق اکبر کے سینے پہ لگے، آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، اس وجہ سے میں اس طرف چلتا ہوں۔ اور حضور نے پھر انعام کیا بخشا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ صحابہ سن لو، اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر، اس جماعت کے اوپر یہ جائز ہی نہیں کہ صدیق اکبر کی موجودگی میں کسی کو مسلح امامت پر کھڑا کرتے۔ حضور نے یہ انعام بخشا کہ کسی امت کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، کسی امام کو یہ، کسی یعنی کہ قوم کو یہ زیب ہی نہیں کہ صدیق اکبر ان میں موجود ہوں اور وہ مسلح امام پہ کسی قوم کو کھڑا کر دے۔ آج تو کئی بھونکنے والے بھونکتے ہیں نا، لیکن گواہ ہے ترین کہ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا علی المرتضیٰ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وفات پا گئی تو رات کو جنازہ ہوگا، سیدنا عمر فاروق بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، علی المرتضیٰ بھی تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی تھے، ابو ہریرہ بھی تھے۔
آپ نے فرمایا کہ اب جنازہ کون پڑھائے؟ حضور سیدنا ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، پہلا حق آپ کہ آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوں۔ آپ نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، مصلی امام پر کھڑا کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور کی حدیث یاد ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بات میری بیگم کا جنازہ میں، مجھے حضور کی حدیث یاد ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت کو، اس قوم کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ صدیق اکبر کی موجودگی میں کسی اور کو مصلی امام پر کھڑا کرتے، اور یہ شان ہمیں اللہ نے بھی کر کے بتائی فضیلت۔ چلیں 1,24,000 انبیاء گزرے، اسی نیت سے اللہ حضور نے 1,24,000 حضور کے صحابہ بھی بنائے، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول، اور ادھر 1,24,000 صحابہ میں سے 313 وہ جو بدر میں لڑے، 313 بدری صحابہ جن کو افضل مانا جاتا ہے سب صحابہ سے کہ انہوں نے جنگ بدر لڑی۔ اب ادھر 313 رسولوں میں سے 10 رسول وہ جو معزز ترین ہیں، اور ادھر 313 میں سے 10 وہ جن کو حضور نے اپنی زبان اطہر سے زندگی میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دی۔ عمر فی الجنہ، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کا بتایا کہ یہ صحابہ جنتی ہیں۔ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو ابوبکر کو دیکھے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو عثمان کو دیکھے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو علی کو دیکھے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھے۔ 10 صحابہ کا ارشاد فرمایا۔ ادھر 10 رسولوں میں سے 4 رسول وہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب سے نوازا، جن کو اللہ نے کتاب عطا کی، اور ادھر 10 صحابہ میں سے 4 وہ جن کو 4 یار کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور ادھر 4 رسولوں میں سے جس طرح حضور سید عالم، شفیع معظم، تاجدار بطحہ، تاجدار انبیاء، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سب کا سردار بنایا، سب کے لیے رحمت بنایا، سب سے اوپر رکھا، سب سے افضل رکھا، تو اسی طرح ادھر حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو افضل ترین رکھا۔ اللہ نے مسجد اقصی میں ایک نماز ہوئی جس میں 1,24,000 صحابہ انبیاء موجود تھے۔ اللہ نے افضلیت بتانا چاہیے، کیونکہ امامت کے لیے حق ہے کہ جو افضل ترین ہے وہ مصلی پہ امامت پہ کھڑا ہو۔ اللہ نے آدم بھی تو آ چکے تھے، عیسیٰ بھی آ چکے تھے، نوح بھی آ چکے تھے، موسیٰ بھی آ چکے تھے۔ اللہ نے بتانا چاہا کہ افضل کون ہے تمام انبیاء میں سے، اس کو مصلی امام پر کھڑا کیا۔ حضور تشریف لائے، حضور کو مصلی امام پر کھڑا کیا گیا کہ حضور آپ نماز پڑھائیں، تاکہ انبیاء کو بھی ہو، تمام امت کے پتہ چل جائے کہ سب سے افضل انبیاء میں سے سب سے افضل نبی کون ہے۔ یہ مسجد اقصی میں نماز ہوئی، لیکن ایک نماز مسجد نبوی میں بھی ہوئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی طبیعت تھوڑی سی علیل تھی آخری ایام میں، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ عائشہ ابوبکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، دل کے تھوڑے سے نازک ہیں، آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ بیمار ہیں، آپ مصلی امامت پر موجود نہیں، تو ان کا دل بیٹھ جائے گا، ان کا دل یہ برداشت نہیں کر سکے گا، اتنی سخت نہیں ان میں کہ آپ کی جدائی کو، آپ کی تکلیف کو برداشت کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ جاؤ صدیق اکبر سے کہو نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں عثمان بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے کعب بھی موجود ہیں، حضور اور کسی سے کہہ دوں کہ نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جلال آیا تھوڑا سا چہرے پہ۔ اب میں غصے سے کہ جاؤ عائشہ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ اب صدیق اکبر کے پاس صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، پھر صحابہ کو بتایا۔ صحابہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر حضور نے نا ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھ کر تھوڑا سا پردے کو سائڈ پہ کر کر دیکھا کہ کیا تمام کے تمام صحابہ میرے ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کی گستاخی تو نہیں کر رہا، کوئی ان کے پیچھے یہ نماز تو نہیں چھوڑ رہا کہ نہیں میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو وہ دیکھا نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حضور نے دیکھا کہ تمام کے تمام صحابہ پوری خشوع و خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے جس طرح میرے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کہ اب آج گھومنے والا گھومتا ہے تو گھومتا رہے، تمام صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ اگر نعوذ باللہ سیدنا صدیق اکبر کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کبھی بھی جس کو حضور باب العلم کہہ کر پکارے وہ کبھی بھی صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہ پڑھتے۔ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو، ہمارے کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سے دعا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور کی اور ان کے تمام اصحاب کی محبت کو پختہ اور زیادتی عطا فرمائے۔ آمین۔